ہمارے معاشرے میں جو ایک عورت کو مقام ہے نا، وہ عورت نے ہی دینا تھا. عورت نے ہی عورت کے مقام کو ڈیمیج کر دیا کہ شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں. شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں جی. اور آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور غیر شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. لڑکی کا کیا قصور ہے جو شادی کر کے آئی ہے، جس نے اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے، اس نے اس کی فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے اس کی مینٹل جو ہے وہ سچویشن کو بھی جو ہے وہ آن کرنا ہے، وہ کیا کیا کرے. بچہ ہو جائے گا، طریقے بدل جائیں گے، نہیں اب لیکن ایسی وہ دور نہیں ہے. بچہ پیدا کرنے میں بدل جائے گا. 5 سال میں خاموش رہوں گی، بولوں گی نہیں، وقت بدل جائے گا. لیکن وقت نہیں بدلتا، وقت مزید بگڑ جاتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، گرے میرجز آپ دیکھیں گے اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جو ایک نئی ٹرم اب آج کل نکل آئی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کا بھی بہت چرچا ہو رہی ہے. تو وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، ڈیمیج ہمارے ہاں ڈیورسی ہمیشہ خاتون ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک عورت کو مقام ہے نا، وہ عورت نے ہی دینا تھا. عورت نے ہی عورت کے مقام کو ڈیمیج کر دیا. اب وہ عورت جو ساس ہے اور اس کے گھر میں ایک بہو آ رہی ہے، وہ اس کو بیٹی بنا کے رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایموشنز ہیں یا اپنی جو تھاٹس ہیں، جو اس نے سائیکلوجیکلی ایک اپنی جو ہے وہ سوچ اپنی ڈیولپ کر لی ہے کہ یہ میری بہو ہے، وہ اسے بیٹی کے روپ میں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اگر آپ کے ہاں 80% مائیں جو ہیں وہ بہو کے روپ میں اس لڑکی کو کنسیڈر کریں گی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے ان کے گھر آ رہی ہے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی. پھر عورت ہی کو جو ہے وہ بلیم کیا جائے گا، پھر لڑکیوں کو ہی کہا جائے گا کہ جی یہ گھر بسائیں. اب بات یہ ہے کہ گھر دونوں نے بسانا ہے، لیکن عورت پہ شادی شدہ ایک ریسرچ ہو رہی تھی سائیکلوجیکل، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریسرچ ہوئی، اس میں جو ہے وہ اس ریسرچ میں ثابت ہوا کہ شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں ہمیشہ خوش رہتی ہیں. شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورتیں. جی. اور آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں آگے. اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ کنکلوڈ کر کے بتاتی ہوں نا کہ یہ کیوں ہے ایسا. یہ یورپ کے معاشرے میں یا ہاں یہ یورپ کے معاشرے میں ٹھیک جو ہے وہ یہ پورا انٹرنیشنل جو ہے لیول پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ ہوئی کہ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، خوش رہ سکتی ہیں. لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہیں اور غیر شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان پہ ذمہ داریاں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، یا وہ اس طریقے سے اپنی سائیکلوجیکل جو ہے جیسے بندہ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوتا ہے ویسے نہیں لے سکتے. کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری ایک عورت پہ ڈال دی جاتی ہے. وہ سسرال بھی سنبھال رہی ہے، وہ اپنا میکا، سسرال، شوہر، بچے، سب کچھ، اور پھر اس نے اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم رکھنا ہے. پھر اس نے شوہر کے لیے سجنا سنورنا بھی ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہم جیسے کلینکل سائیکالوجسٹ ان بیچاریوں کو مشورے بھی تو دیتے نا کہ سجیں سنوریں، کہ اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے سجو سنورو. مطلب یہ فیکٹ ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اوپر ذمہ داری کتنی آ گئی، اس کی اپنی پرسنالٹی کہیں کھو گئی. وہ آزادی، وہ جگہ، وہ چیز جو وہ شادی سے پہلے گروم تھی، کیا وہ شادی کے بعد اس کا جو ہے وہ وزن رہ جاتا ہے؟ کیا وہ شادی کے بعد اس کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ سارا دن آپ ایک خاتون کو کچن میں بیزی رکھیں گے، اس کو جو ہے وہ نوکرانی بنا کے اس سے گھر کا کام کرواتے رہیں گے. یہ تو پھر جو ایکسپیکٹیشن یہ جو ساس کی طرف سے اکثر آتی ہے بہو کے لیے یا شوہر کی طرف سے کہ گھر آئے تو جناب کو یہ تیاری نہیں ملی، تو کیا کسی اس شوہر نے یا کیا اس ساس نے یہ سوچا کہ جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو کیا اس کو وہاں پہ کوئی ہیلپ پرووائڈ کی گئی؟ کیا کوئی جو نرس گھر میں موجود تھی کیا وہ وہاں پر پہنچی؟ اس نے کہا کہ کٹنگ میں کر دیتی ہوں، کھانا تم بنا لو، برتن میں کر دیتی ہوں. جب اس کے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، تو کیا کسی نے آ کے ان بچوں کو پڑھایا؟ کیا ان کا ڈائپر صاف کیا؟ تو جب آپ ساری چیزیں جو ہے وہ خود کر رہے ہوگے، کیا خاوند نے اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے دیے کہ وہ 15 دن بعد جا کر یا مہینے بعد جا کر سیلون پہ کچھ سروسز لے لے؟ یہ سب چیزیں آپ نے پرووائڈ اگر تو کر رہے ہو تو پھر تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز آئی تھنک کہ بالکل ٹھیک ہے. اگر پھر بھی وہ نہیں کر رہی ہے تو پھر تو وہ غلط کر رہی ہے، بالکل غلط کر رہی ہے. تو لیکن آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. لیکن آپ کے پاس 80% جو ہے وہ خواتین کے یہ مسائل ہیں کہ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. گھر میں جو ہے وہ جو بہو لے کر آتے ہیں اسی پہ سارا کام ڈال دیتے ہیں. وہ اپنا ایک جو ہے وہ سب منسٹر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پر. وہ جو ساس ہے، بہت کم ساسیں یا نندیں ایسی ہیں جو اپنی بھابھیوں کے ساتھ کام کرواتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں یا ان کا خیال کرتی ہیں. اب اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو شادی کر کے آئی ہے، جس نے اپنے شوہر کو بھی خوش رکھنا ہے، اس نے اس کی فزیکل نیڈ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس نے اس کی مینٹل جو ہے وہ سچویشن کو بھی جو ہے وہ آن کرنا ہے. وہ کیا کیا کرے؟ پھر وہ اس کی اپنی ذات کہاں ہے؟
اپنی ذات تو ختم ہو گئی. میرے پاس جو ہے وہ بہت سے پیشنٹ آتے ہیں اس طرح کے, مجھے کالز بھی آتی ہیں, لائف سیشنز میرے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں خواتین مجھ سے یہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ لڑکیوں کو سمجھاتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بسائیں اور اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ سجیں سنوریں, تو ہم سجتے بھی ہیں, سنورتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے شوہر ہماری طرف نہیں دیکھتے. تو میں آپ کو ایک چیز صاف اور واضح بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو بنایا گیا تھا نا, تو نہ مرد کے ماتھے سے بنایا گیا تھا کہ وہ مرد کے سر پر چڑھ کر جو ہے وہ حکمرانی کرے, نہ اس عورت کو جو ہے وہ مرد کے پاؤں سے بنایا گیا تھا کہ مرد اس کو اپنے پاؤں کی جو ہے وہ جوتی سمجھے, بلکہ عورت کو بنایا گیا تھا مرد کی پسلی سے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے. تو ایک عورت کا جو مقام ہے نا وہ دل میں ہے, مرد کے دل میں گھر کرنا سیکھیں. آپ کے شوہر کو جو پسند ہے وہ ہیبٹس جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں, جو اس کو نہیں پسند اس پہ بحث نہ کریں. یہ عورت نے کرنا ہے. آپ میرے ساتھ اس میں اڑ لگا لیں, مجھے آپ برا بھلا کہہ لیں, مجھے آپ غلط تصور کر لیں خواتین کے, جی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, مرد کو کیوں نہیں سمجھا رہی, جو مرضی کریں. آپ معاشرے میں ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو ہے وہ کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کر سکتے. آپ کا جو ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے, آپ اس مردوں کے معاشرے میں جو ہے وہ عورت اپنے حقوق لینے جب باہر نکلتی ہے تو وہ آزادی کے نعرے لگاتی ہے. اس کو کس سے آزادی چاہیے؟ شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, وہ جو اس کے محافظ ہیں, وہ جو اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ جو جن کے نہ ہونے سے اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل اجیرن ہو جائے گی. کسی کے سر پہ باپ نہیں ہے, ان بیٹیوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزار رہی ہیں. جن کے سر پہ شوہروں کا سایہ نہیں ہے, وہ بیوگی کی حالت اور صورتحال میں کیسے کیسے مردوں کی جو ہے وہ نظریں بھگت رہی ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھیں. تو میں اسی لیے خواتین کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں مرد موجود ہیں, آپ کے شوہر آپ کے سروں پہ سلامت ہیں, بے شک وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اچھا بیہیویئر نہیں ہے, انہیں ان کی ماں نے ٹریٹمنٹ ہی نہیں دیا, انہیں سمجھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کسی آنے والی بیٹی کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن آپ اگر یہ تانا اس کو دے دیں گی تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی. تو پھر برداشت کیا جائے گا. یہ بیسیکلی وہ جو آزادی کے نعرے لگا رہی ہے وہ مرد باپ اور بھائی سے آزادی کے نعرے جہاں تک میں سمجھتی ہوں نہیں لگا رہی, وہ شاید اسے ابیوسو ریلیشن سے نکلنے کے لیے آزادی کے نعرے لگا رہی ہے کہ مجھے مارا پیٹا نہ جائے, مجھے گالم گلوچ نہ کی جائے. جب کوئی شخص ایسے مرد کے ساتھ یا ایسے ریلیشن میں ہے, شاید یہ اس سے آزادی کی پکار ہے. نہیں, اس سے آزادی کی پکار تو پھر اس ڈومیسٹک وائلنس پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں نا. پھر خود کو جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر جو ہے وہ باہر ناچ گانا کر کے یا عجیب سے پلے کارڈز اٹھا کے جو ہے وہ آزادی کے نعرے نہ لگائیں. پھر اگر آپ کو آزادی جو ہے وہ چاہیے نا, تو پھر آپ آزادی کے لیے یا ڈومیسٹک وائلنس پہ جو شوہر, میں کہتی ہوں, اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اس پہ تشدد کرتا ہے, ایسے شوہر کے ساتھ تو آپ رہ ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو صبح مارچ کیا جاتا ہے اس کو اور طرح سے رنگ دے دیا گیا, جو ایکچوئل وائس ہے وہ نہیں ریز کی جا رہی ہے, یہ آپ کا اس پہ ریزرویشن ہے. ایکچوئل جو جس پر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, جو وہ پوسٹ وہ کہیں نیچے دب گئی ہے, وہ کہیں نیچے دب گیا ہے. وہ جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ سامنے آ گیا ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی تھاٹ کیا ہے یا وہ کس بیس کو لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہیں. لیکن ایسی خواتین دوسری خواتین کے لیے پرابلم تب کریٹ کرتی ہیں جب ایک گھر میں بیٹھی خاتون یہ سوچ کر جو ہے وہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑک پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے اس سے آزادی چاہیے. آپ کو اس سے آزادی نہیں. اس کو بھی نبیہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس کو بھی غلط رنگ دیا گیا ہے, اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے؟ شوہر باپ سے یا بھائی سے آزادی کیوں مانگیں گے, یا یہی تو مطلب سوال ہے, I don't think so کہ کیوں وہ مانگیں گے اس طرح سے وہ چیز نہیں ہو رہی. مجھے لگ رہا ہے وہ چیز نہیں ہو رہی, لیکن اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا جو عمل ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا عمل ثابت کرتا ہے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے زندگی نہیں بنتی. آپ کی ایکسپرٹیز, آپ کے ایکسپیرینسز جو ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں یا آپ نے اس حوالے سے پڑھا ہوتا ہے, یا آپ جیسے میں سائیکولوجیکل اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیوی کے لیے, شوہر کے لیے, میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے. مجھے بیہیویئرس کی سمجھ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ کس بیہیویئر سے جو ہے وہ بول رہا ہے, کون سے جو ہے وہ جگہ سے وہ بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ کیا مسائل جو ہے وہ چل رہے ہوں گے, جو میں یہاں بیٹھ کے سمجھ سکتی ہوں وہ ایک عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. ریلیشن